اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات ہماری آداب اسلامی میں 11ویں درس کو تمام کیا ہم نے، اس میں بات ہماری چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ عفو اور بخشش، معاف کر دینے کے بارے میں۔ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے، کیا کہتا ہے، کس چیز کی تاکید کرتا ہے، اس بارے میں بتایا، اور آخر میں یہ بتایا تھا کہ معاف کرنے کا حق کسے ہے اور کس کو معاف کیا جائے، کب معاف کیا جائے، یہ چیزیں وہاں بیان کی۔ آج اور یہ سب درس کس بارے میں چل رہے ہیں؟ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کچھ اچھے صفات ہمارے اندر ہونے چاہیے، کچھ بری صفاتیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ معاشرے کے اندر جو صفات، کیونکہ ہم نے شروع میں یاد ہے درس، بھولے تو نہیں ہو آپ لوگ کہ خدا تک ہمارا اصل کامیابی کیا ہے، کمال کیا ہے؟ خدا تک پہنچنا۔ اور خدا کا کیسے پہنچیں گے؟ اس کے واجبات کو انجام دے کے، اس کے محرمات کو ترک کر کے۔ جو واجب کیا اس کو انجام دینا ہے۔ اگر ہم خدا کے احکام کو دیکھیں تو اکثر کا تعلق معاشرے اور سماج سے ہے، تو نتیجہ یہ نکالا تھا کہ اگر ہمیں کمال تک، حقیقی سعادت اور کامیابی اور کمال تک پہنچنا ہے تو معاشرے کے ذریعے ہی پہنچ سکتے ہیں۔ معاشرے کے ذریعے ہی پہنچ سکتے ہیں، اور معاشرے میں رہنے کے کچھ اصول، کچھ قاعدے، کچھ قانون ہوتے ہیں جن کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ وہ قواعد، قانون جن کی رعایت کرنا معاشرے میں ضروری ہے، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اندر چیزیں ہونی چاہیے، کچھ وہ ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ صفات، وہ خصوصیات جو ہمارے اندر ہونی چاہیے معاشرے میں رہتے ہوئے، ان میں سے والدین کے ساتھ نیکی، پڑوسیوں کے ساتھ یہ عفو، بخشش، تواضع، علم اور بردباری، یہ سب وہی درس چل رہے ہیں۔ آج ان میں سے ایک صفت جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ انصاف۔ آغاز فاطمہ بار بار درس آغاز کرتے ہیں، آپ آغاز کیجئے، پڑھیے، آپ ہی نے کہا تھا۔ ہیں آغاز فاطمہ یا بالکل چلی گئے انتہا کر کے؟ آغاز فاطمہ انما آپ پڑھیے۔ انصاف، عدل و انصاف، 12واں سبق انصاف، جی۔ اخلاقی اور سماجی نظام کے ارکان میں ہم اہم رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی عدل و انصاف بھی اسلام کے جو اخلاقی اور معاشرتی نظام ہیں ان کے ستونوں میں سے، جو پلر ہیں، ارکان رکن کی جمع ہے۔ رکن کہتے ہیں پلر، ستون، کیونکہ پوری بلڈنگ پلر پہ رکتی ہے۔ ایسے ہی آپ نے پڑھا ہوگا نماز کے رکن کتنے ہیں؟ واجبات نماز 11 ہیں جنہیں رکن کہا جاتا ہے۔ رکن یعنی اگر ان میں سے ایک بھی رکن ستون ڈھہ گیا تو نماز پوری ٹوٹ جائے گی، ایسا ہی ہے۔ تو یعنی اس کے اوپر نماز ٹکی ہوئی ہے، نماز ٹکی ہوئی ہے۔ تو اسلام کے جو اخلاقی اور سماجی نظام ہیں، ان کو جو یہ اخلاقی اور سماجی نظام جو اسلام کا جن چیزوں پر ٹکا ہوا ہے، جن ارکان پہ، رکن پہ ٹکا ہوا ہے، ان میں سے ہی ایک اہم رکن کی حیثیت رکھتا ہے عدل اور انصاف۔ اگر عدل و انصاف کو ہٹا دیا جائے معاشرے اور سماج سے تو اسلام کے اخلاقی اور سماجی نظام سارے ٹوٹ جائیں گے، سب گر جائیں گے، کیونکہ اسی پہ ٹکے ہوئے ہیں۔ ان میں سے یہ اہم رکن کی حیثیت رکھتا ہے عدل اور سمجھ میں آیا اس لائن کا مطلب؟ سمجھ میں آیا سب کو اس لائن کا مطلب؟ جی جی۔ عدل اور انصاف بھی اسلام کے جو اخلاقی اور معاشرے اور سماجی نظام ہیں جس کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، انہی ارکان، پلر اور ستونوں میں سے ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتا ہے عدل اور انصاف۔ آگے پڑھیے۔ معاشرہ اور سماج میں انصاف قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کو بھی ہم عدل و انصاف کو سمجھتے ہیں اس پر عمل کریں۔ ہاں، یعنی کیا مطلب؟ اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام کے سماجی اور اخلاقی نظام جس کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں ان میں سے ایک اہم عدل اور انصاف ہے۔ عدل اور انصاف کا مطلب کیا ہے؟ عدل اور سماج میں انصاف قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سماج میں انصاف قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کو بھی ہم عدل و انصاف سمجھتے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے،
چاہے وہ ہمارے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چیز جو عدل اور انصاف والی ہے چاہے وہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہو، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، عدل سے کام لینا چاہیے، چاہے وہ ہمارے خلاف ہی بات کیوں نہ جا رہی ہو، لیکن عدل ہے تو جاری ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. پڑھیے، آپ پڑھیے کامنی یہاں سے. جی. معاشرے اور سماج کو صحیح طریقے سے چلانے اور سب کے حقوق ادا کرنے کے لیے کچھ ایسی قوانین کی ضرورت ہوتی ہے. قوانین کی ضرورت ہاں، یہ ہوتی کہہ ہے. رہا ہے کہ معاشرے اور سماج کو اگر صحیح طریقے سے چلانا ہے اور سب کے حقوق سب ادا کرنے ہیں تو ان کے لیے کچھ ایسے قاعدے قانون کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن کے مطابق پڑھیے اس نظام کو چلایا جا سکے. کچھ قاعدے قانون، جی اگر آپ سماج کو اچھے طریقے سے چلانا چاہ رہے ہیں اور سب کے حقوق ادا کرنے ہیں تو کچھ ایسے قاعدے قانون ہونے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جن کے مطابق سماج کو چلایا جائے. وہ قاعدے قانون ہوں گے، سماج اس اعتبار سے چلے گا، تبھی لوگوں کے حقوق ادا ہوں گے اور سماج اور معاشرہ صحیح طریقے سے چلے گا. اور اگر یہ قاعدے قانون نہ ہوں گے تو پھر سماج صحیح چل ہی نہیں سکتا. آگے پڑھیے. اور یہ قوانین ایسا ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے جن میں معاشرے کے مختلف افراد کے درمیان کسی تفاوت اور امتیاز کا خیال نہ کیا جائے. یعنی کیا مطلب، اگر معاشرے اور سماج کو صحیح طریقے سے چلانا ہے تو اس کو صحیح چلانے کے لیے کچھ قاعدے قانون کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ قاعدے قانون ایسے ہونے چاہیے جن میں معاشرے کے جو مختلف قسم کے افراد ہیں ان میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. پتہ لگا کہ یہ میرا فلاں جو پیسے والا ہے اس کے لیے فیصلہ کچھ اور دیا جا رہا ہے، وہی غلطی کوئی اور کر دے تو غریب کر دے تو اس کو کچھ اور سزا دی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. چور کی سزا اگر مثلا قتل کرنے والی کی سزا اگر معاشرے میں یہ ہے کہ قتل جو کرے اسے 7 سال کی سزا ہے تو سب کے لیے ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جو مالدار ہے اسے پیسہ دے دیا، اس نے بھر دیا اور لو جی اسے کچھ نہ ہوا اور غریب آدمی بیچارہ پھنس گیا. نہیں، یہ قاعدے قانون ایسے ہونے چاہیے کہ لوگوں کے درمیان، مختلف افراد کے درمیان کسی فرق اور امتیاز کا خیال نہ رکھا جائے برتری کا. اور ایسا نہ ہو کہ اگر کچھ لوگ بعض قوانین کو اپنے فائدے میں دیکھیں، بعض قانون کو اگر وہ اپنے فائدے میں دیکھیں تو اس پر عمل کرتے رہیں اور جس دن انہیں اسی قاعدے قانون سے نقصان پہنچنے لگے تو قانون کو بدل دیں اٹھا کے. پتہ لگا ایک صاحب ہے تو وہ کچھ لوگ ہیں معاشرے میں، قاعدے قانون یہ ہے کہ یہ غلطی ہوگی، قتل ہوگا تو 7 سال کی سزا ہوگی مثلا، یا فلاں کام کوئی گناہ کرے گا تو اس کی یہ سزا ہے. پتہ لگا وہی کام کسی بڑے نے کر دیا تو قانون ہی بدل دیا اٹھا کے. پہلے ایک مسئلہ یہ تھا کہ کوئی اگر مثلا معاشرے میں، سماج میں مثلا جیسے یہاں قاعدہ قانون تھا کہ کوئی کسی زنا کرے گا مثلا تو اس کی سزائے موت ہے، سزائے موت دی جاتی تھی مثلا. اب آہستہ آہستہ جب یہ بڑے لوگ بدتمیزیوں پہ اتر گئے تو انہوں نے قاعدے بدل دیے کہ نہیں، پھانسی کی سزا نہیں ہوگی، بس اتنی سال کی سزا لو. قانون ایسا نہیں ہے کہ جب تک فائدے میں ہے اپنے تب تک تو عمل کریں اس قاعدے قانون پہ، اور جب اپنا نقصان دکھائی دینے لگے اس کو اٹھا کے بدل دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے قاعدے قانون، نہیں تو سماج صحیح نہیں چل سکتا. سماج اگر صحیح طریقے سے چلانا ہے تو اس کے لیے جو قاعدے قانون ہو وہ سب کے لیے برابر ہوں، کسی کے برتری ورتری کا کوئی خیال نہ کیا جائے. آپ پڑھیے علی عباس یہاں سے. ہر معاشرے کی اصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر معاشرے کی اصل مشکل یہی ہے کہ تمام لوگ حق کی بات. کہاں تمام ہر معاشرے کی اصل مشکل یہی ہے کہ لوگ حق کی بات تو بہت زور شور سے کرتے ہیں. یہاں پی ڈی ایف میں تمام نہیں ہے. لوگ حق کی بات کو بہت، ہاں، ہر معاشرے کی اصل پرابلم یہی ہے کہ اچھا خوب بولیں گے لیکن جب پریکٹیکل اور عمل کے میدان میں آتے ہیں تو اس کے بالکل اپوزٹ کرتے ہیں. ابھی آپ کو تقریر کرتے ہوئے کتنے لوگ مل جائیں گے آپ کو لیکچر دینے والے، غیبت کتنی بری چیز ہے، یوں نہیں کرنا چاہیے، عزاداری ایسے کرنی چاہیے، فلاں کام یوں کرنا چاہیے، عزاداری میں آئے ہو دانت کس لیے پھاڑ رہے ہو، یوں نہیں کرنا چاہیے. اگلے دن کیا، اسی دن آپ تھوڑی دیر بعد آپ ان کو دیکھیں وہ خود دانت پھاڑتے ہوئے نظر آ جائیں گے. اصل پرابلم یہی ہے کہ لوگ حق کی بات تو بہت زور و شور سے کرتے ہیں لیکن عمل کرتے وقت خاص طور سے جب کہ وہ ان کے خلاف ہوا
جب وہ کسی بات پر پھر عمل کے بات آتی ہے، جب وہ ان کے خلاف ہو، اس پر عمل کرنے کے بجائے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی آپ کسی وجہ سے کوئی آپ کر دیجئے، مثلا کتنا لمبا لیکچر دیں گے آپ کو، پھر وہی کام اگر خود کرتے پکڑے جائیں گے، آپ دیکھ لو انہیں، تو وہ غلطی نہیں مانیں گے، وہ آپ ہی کو الٹا غلط بتا دیں گے، اپنے آپ کو پھر بھی صحیح ثابت کریں گے۔ وہ یہ پرابلم ہے ہر معاشرے اور سماج کی۔ اور اگر کچھ بس نہیں چلے گا تو ہینڈ پھر کے آخر میں کوئی جواب نہیں بن پڑے گا تو آخر میں کہیں گے کہ بچہ ہو کے زبان نہ لڑا ہم سے، یہ کر دیں گے۔ تو یہی پرابلم ہے۔ پڑھیے، حضرت علی علیہ السلام نے اس سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف، تعریف اور توصیف کرنا ہو تو حق سے وسیع اور عریض پھیلی ہوئی کوئی میدان نہیں ہے۔ جب تعریف کی بات آئے تو حق سے چوڑا میدان کسی کا نہیں ہے، سب سے وسیع میدان یہی حق کا ہے۔ تعریف اگر کرنی ہے تو حق کی سب سے زیادہ تعریف ہوگی، اور اگر انصاف کی یعنی حق اور اس کی کس کی، انصاف کی۔ لیکن اگر انصاف کرنے کا مرحلہ آ جائے اور اس پر عمل کرنا پڑے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر حق سے محدود وَأَضْيَقُهَا فِي التَّنَاسُخ، لیکن جب عمل کرنے کی بات آئے تو پھر حق سے زیادہ محدود اور تنگ جگہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ابھی حق کی تعریف سب کریں گے، پوری فیلڈ کھلی ہوئی ہے، خوب تعریف، جب عمل کی بات آتی ہے تو اس سے تنگ جگہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی عام لوگ عام طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ حق کی بات کرتے وقت تو بہت لمبی لمبی ڈینگیں ماریں گے، لیکن جب کسی کا حق ادا کرنے کی باری آتی ہے تو پھر کسی نہ کسی بہانے سے جان بچاتے پھرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق مشکل سے ادا کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو مل جائیں گے، اگر میرا مال کسی نے لے لیا ہے، وہ ادھار لیا ہے مثلا، اور وہ نہیں دے رہا، لیٹ کر رہا ہے، تو میں لیکچر دیتا پھروں گا، تمیز نہیں ہے، حق لے لیتے ہیں تو دیتے نہیں ہیں، کیسے مسلمان ہیں، اور مسلمان شرم آتی ہے، شرم نہیں آتی نے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، اور یہ اور وہ، اور اگر خود کسی سے ادھار لے لیں تو بھول جائے گی وہ دینا بھی ہے یا نہیں، تب ایسی بات آ جائے گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یہی پرابلم ہے ہمارے سماج اور معاشرے کی۔ اسی بنا پر اسلامی کتابوں میں عدل و انصاف کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اور معاشرے میں سماج اور عدالت کی ترویج رائج کرنا، اسے پھیلانے کی خاص تاکید کی گئی ہے، اسے عدل و انصاف کو فروغ دینے کی بہت تاکید کی گئی ہے، اسی لیے کیونکہ ہر سماج کی پرابلم ہے، ان باتیں خوب لمبی لمبی پھینکیں گے، جب عمل کی بات آتی ہے تو جان بچاتے پھرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات میں عدل و انصاف کے ایک بہت ہی نازک مرحلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عدل و انصاف کا ایک بہت ہی نازک مرحلہ کون سا ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ مثلا آپ کے سامنے کوئی قضیہ لایا جائے کہ آپ بڑے ہیں، فیصلہ کر دیجئے، دو لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا یا کسی بات پہ ناراضگی یا حق مار لیا کسی نے کسی کا، تو آپ بڑے عدل و انصاف سے فیصلہ کریں گے، بڑے عدل و انصاف سے فیصلہ کریں گے۔ لیکن اگر وہ جن میں جھگڑا یا ناراضگی یا حق مارنے کی بات دو لوگوں میں ہوئی ہے، ان میں سے ایک رشتہ دار ہو اپنا، پھر دیکھیے آپ کیا ہوتا، کیا کرے گا انسان؟ رشتہ دار کا سائڈ لے لیتا ہے، بالکل سائڈ لے لے گا۔ وہ یہ عدل و انصاف کی سب سے نازک مرحلہ ہے، کیونکہ انسان جو نفس ہے اس کا تمایلات، رجحانات رکھتا ہے، وہ اپنے کی طرف جھکتا ہے، لیکن خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ سورہ حجرات میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقْسِطُوا، قسط سے کام لیجئے۔ دیکھیں ایک عدل ہوتا ہے، ایک قسط، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْقِسْطِ، یعنی اگر دو مومنین کے درمیان جھگڑا یا ناراضگی ہو جائے تو ان کے ساتھ قسط، عدل سے فیصلہ کرو۔ عدل بالقسط، دیکھیں ایک ہوتا ہے عدل اور قسط، دیکھیں ایک ہوتا ہے فیصلہ آپ نے کر دیا، ایسے ہی دو لوگوں میں جھگڑا تھا، ناراضگی تھی، جس بات کو لے کے تھی، آپ نے جو ہے اٹھا کے دونوں کا چلو جو ہوا وہ ہوا، اور آپس میں گلے ملو اور یہ ملو وہ ملو، یہ صلح تو ہو گئی، لیکن یہ بالعدل نہیں ہوئی، قسط کے ساتھ، عدل کے ساتھ نہیں ہوئی یہ صلح جو آپ نے کرائی۔ کیوں عدل کے ساتھ صلح یہ ہوتی کہ بھائی آپ یہ دیکھتے کہ جھگڑا ہوا کس بات پہ، کس نے بھائی جھگڑا کوئی ایسے تھوڑی ہوتا ہے، کسی نے کسی کا حق مارا ہوتا ہے جبھی تو ہوتا ہے،
آپ نے چھوڑا چلو چلو جو ہو گیا اب گلے مل لو. بھائی یہ صلح تو ہو گئی لیکن یہ عدل کے ساتھ نہیں ہوئی. عدل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی نے کس کا حق مارا ہے, آپ اس کا حق اسے دلوائیں, پھر کہیں کہ آپ گلے ملیے. پھر آگے خدا یہ بھی کہتا ہے واقصتوا, قسط سے کام لینا. دیکھیں عدل اور قسط کے معنی, عدل کے معنی قسط کے معنی ہے یعنی آپ کسی کا طرفداری مت کرنا کہ آپ کا رشتہ دار تھا تو آپ جھک گئے. تو قسط سے کام لینا, قسط کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف جھک مت جانا, کسی ایک طرف جھکاؤ پیدا مت کر لینا, بالکل ایک نگاہ سے دیکھنا دونوں کو. غلطی جس کی ہے چاہے وہ آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو, غلط ہے تو ہے. یہ ہے دیکھیے یہ سب سے نازک مرحلہ ہے کہ انسان جب دوسرے لوگوں کے مسائل سامنے آتے ہیں تو بڑا بڑھ چڑھ کے عدل سے فیصلہ کرتا ہے, لیکن اگر اپنا کوئی ہو اس میں شامل تو پھر وہ بدلتا ہے, قانون کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور کیسے نہ کیسے کر کے اپنے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو خداوند عالم قرآن مجید میں عدل اور انصاف کے بہت ہی نازک مرحلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کب؟ جب اکثر لوگوں کو اپنے یا اپنے رشتہ داروں کے بارے میں عدل و انصاف کرنا پڑتا ہے تو ان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. جیسا کہ ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, اور جب بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, چاہے وہ تمہارے اپنے اقربا کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو بات, چاہے وہ بات تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اور خدا کے عہد و پیمان کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ, پروردگار نے تمہیں اس چیز کی وصیت کی ہے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, شاید تم عبرت حاصل کر سکو. سمجھے؟ تو آپ عدل سے کام لیجئے چاہے وہ فیصلہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو. اور کیا ہے دوسری آیت میں خداوند عالم یوں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین, اے مومنو, اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے, کونوا قوامین بالقسط, عدل و انصاف کے ساتھ قیام کرو. شہداء اللہ, اور اللہ کے لیے گواہ بنو. ولو علی انفسکم, چاہے اپنی ذات یا اپنے والد, او الوالدین والاقربین, چاہے وہ بات تمہارے خلاف یا تمہارے والدین کے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, تمہیں عدل سے کام لینا ہے. ان یکن غنیا او فقیرا, چاہے وہ غنی ہو, غنی مالدار ہو سامنے والا, چاہے غریب ہو, عدل سے کام لینا. یہ مت سوچنا کہ یہ بیچارہ غریب ہے چلو تھوڑی رعایت کر لوں, نہیں, یا یہ مالدار ہے چلو تھوڑی رعایت کر لوں, نہیں. چاہے وہ تم فیصلہ, عدل کا فیصلہ تمہارے والدین کے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو, اور سامنے والا چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو, تب بھی آپ عدل اور انصاف سے کام لینا. اللہ اور کیا ہے آگے, فاللہ اولا بہما, کیا مطلب ہوا, اللہ دونوں کے لیے تم سے اولا ہے, لہذا خبردار. فلا تتبعوا الہوا, اپنے ہوائے نفسانی کی پیروی مت کرنا کہ تمہارا نفس جو کہہ رہا ہے وہ ایسے فیصلہ کر دو کہ ان تعدلوا, کہ تم فیصلہ صحیح نہ کرو تاکہ انصاف کر سکو. اور اگر توڑ مڑوڑ سے کام لیا آپ نے, یا بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی کہ چھوڑو نہیں بھائی میں نہیں فیصلہ کر سکتا اس مسئلے میں, تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے کہ تم لوگوں کے درمیان تو خوب بڑھ چڑھ کے فیصلے سنا رہے تھے, جب اپنے رشتہ دار کی بات آئی تو اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہو, اور اگر نہیں بچا پا رہے ہو تو تم نے دامن ہی جھاڑ لینا, نہیں بھائی میں فیصلہ نہیں کر سکتا. تو اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیوں کر رہے ہو یہ. اس آیت میں خداوند عالم نے عدل و انصاف کی رعایت کرنے کے علاوہ, ایک تو یہ کہ عدل و انصاف کی رعایت کرو, اس کے علاوہ دو اہم باتوں کی طرف اور توجہ دلائیے. کیا ہیں دو اہم باتیں؟ پہلے یہ کہ عدل و انصاف کرتے وقت ممکن ہے کہ خود تمہارا یا تمہارے رشتہ داروں کا نقصان ہو جائے, لہٰذا ایسے میں اپنے یا اپنے عزیزوں کے ذاتی فائدے کے لیے آپ عدل و انصاف کو اپنے پاؤں تلے مت رون ڈالنا. دوسرا کیا بیان کی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے, دوسری یہ کہ فیصلہ کرتے وقت ہم سامنے والے کی حیثیت کا خیال کر لیتے ہیں. بعض ٹائم جب ہم فیصلہ کرتے ہیں, جج صاحب دیکھا یار یہ بڑا نیتا ہے چلو رعایت کر لوں اس سے فائدہ ہو جائے گا, یا یہ کہ فائدہ نہ ہو نقصان پہنچا دے گا یہ اس کی پاور ہے. نہیں, ایسا نہ ہو کہ ہم حیثیت کا سامنے والے کی خیال کر لیں. مثلا کسی فقیر پر رحم کھا کر اسے کوئی چیز دے دیں, یار چلو چھوڑو غریب ہے چھوڑو, نہیں. اور ممکن ہے کہ وہ اس کا حقدار نہ بھی ہو, حقدار نہیں پھر بھی آپ نے کیا, تو یہ سمجھو ایسا اس طرف توجہ دلائے خدا نے ایسا مت کرنا.
یا مالداروں اور رئیسوں کی دولت کے لالچ میں ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں بعض لوگ، ایسا کبھی مت کرنا، اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور وہ اس کے حقدار نہ ہو۔ لہذا آیت میں اس بات کی طرف خاص ہدایت دی گئی ہے کہ خبردار کسی کی دولت یا غربت کی بنا پر حق کو ناحق قرار نہ دے دینا۔ اس مضمون کو، اسی مفہوم کو خداوند عالم نے دوسری آیت میں اس طریقے سے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین، اے وہ لوگ کو جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے مومنو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، خدا کے لیے قیام کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، ولا یجرمنکم شنآن قوم، ایسا، اور خبردار کسی قوم کی دشمنی، مثلا آپ جج ہو لیکن فلاں قوم سے آپ کی دشمنی ہے اور ان کا کوئی مسئلہ آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ ان کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے ہٹا دے اور تم ان کے خلاف فیصلہ دے دو، ایسا نہ ہو۔ خبردار کسی قوم، شنآن قوم اللہ تعدلو، خبردار کسی قوم کی، کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے کام نہ لو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف کو سے کام لو کیونکہ یہی تقوی سے سب سے نزدیک ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے ان سب چیزوں سے جو تم انجام دیتے ہو، ٹھیک ہے، ان سب سے باخبر ہے۔ لہذا اس آیت میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کی وجہ سے تم حق کے راستے سے مت ہٹ جانا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے کی برائیوں کی وجہ سے خود بھی انتقام کے خاطر عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ فلاں صاحب سے میری ذاتی دشمنی ہے، اب ان کا مسئلہ پھنس گیا تو میں کیا کروں گا، اپنی اس دشمنی کی وجہ سے عدل و انصاف چھوڑ کر اس کے خلاف فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایسا نہ کر دینا، ایسے مرحلے پر عدالت سے کام لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ خبردار کسی کی دشمنی آپ کو عدل و انصاف سے نہ بھٹکا دے۔ باقی انشاءاللہ بھی روایات اس کے بارے میں پڑھائیں گے، وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔